بتانا چاہ رہے تھے کہ کل نسل انسانیت کا ایمان لانا کچھ اور ہے، ابو بکر کا کلمہ پڑھنا کچھ اور ہے۔ اس لیے الگ سے ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے آگے عرض کیا حضور وَقُلْتُ مَا دَلِيلُكَ عَلَى ذَلِكَ، اس پر کوئی آپ کے پاس دلیل بھی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اس پر پھر حضور نے فرمایا ہاں دلیل ہے۔ کیا؟ فرمایا الشیخ الذی لقیت بالیمن، میرے پاس وہی شیخ دلیل ہے جس کو تو یمن میں ملا تھا۔ اللہ ابھی سبحان اللہ کہنے والی اگلی بات آگے یہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کم من شیخ لقیت بالیمن، آپ کس شیخ کی حضور بات کر رہے ہیں؟ میں کسی ایک شیخ کو تھوڑا ملا ہوں، میں تو بہت سارے لوگوں کو ملا ہوں، آپ کس شیخ کی بات کر رہے ہیں؟ اس پر حضور نے فرمایا ابو بکر ایسے نہ کر، الشیخ الذی افادک الابیات، میری مراد وہ شیخ ہے جس کی لکھی ہوئی نعت میرے بارے میں تیری جیب کے اندر پڑی ہوئی، اللہ میری مراد وہ شیخ ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بس میں سرنڈر ہو گیا۔ آخری بات ہمت کر کے میں نے یہ پوچھی من خبرک بہذا یا حبیبی، اے آقا یہ بات یہ خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ فرمایا قال المالک المعظم، اللہ مجھے اس مالک نے خبر دی یات الانبیاء قبلی، جو میرے سے پہلے انبیاء کو خبریں دیتا۔ اس پر فرماتے ہیں قلت مت یدک، میں نے عرض کیا اپنا دست مبارک آگے لائیے، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے دست مبارک میں دیا اور گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دے دی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر آج تک تیرا نام عبد الکعبہ تھا، کعبے کا بندہ، یہ نام آپ کی والدہ نے رکھا تھا، رکھا اس لیے کہ حضرت ابو بکر سے پہلے جتنے بچے پیدا ہوئے وہ سارے مردہ پیدا ہوئے، اور ان کی بات جب آپ کی امی امید سے ہوئی تو انہوں نے مطاف میں کعبہ کے سامنے یہ منت مانی کہ اب کی بار یہ جو امید لگی ہے یہ تولد صحیح ہوا تو کعبے اے کعبہ تیرے نام پہ اس کا نام رکھو، وہ اب زندہ پیدا ہوئے تو نام آپ کی اماں نے رکھ دیا تو کعبہ۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر آج تک تیرا نام تھا عبد الکعبہ، عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ، آج کے بعد تو کعبے کا بندہ نہیں، تو کعبے والے رب کا بندہ ہے۔ نام بدل دیا آقا نے، نام رکھ دیا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ آپ کے نام کی وجہ تسمیہ آپ کو سنائی، اللہ تو حضور علیہ السلام نے نام رکھا۔ وہاں سے پھر آپ باہر نکلے، جب باہر نکلے اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے، وہ برادری بھی بیٹھی ہوئی تھی نا باہر، اللہ اکبر، اس کو بھی تو کوئی سوال جواب دینا تھا۔ ابو جہل دوڑتا ہوا کہتا ہے پھر ابو بکر کیا فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فیصلہ تو میں کر آیا ہوں بلکہ سنا آیا ہوں، کیا کہ میں تو انہیں رسول مان آیا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا کوئی دلیل نہیں مانگی؟ کہا دلیل تو مانگی تھی، دلیل انہوں نے دی بھی ہے۔ کیا؟ اس نے آپ نے پھر سارا واقعہ سنایا اور سنا کہ ابو جہل اور باقی جتنے لوگ بیٹھے تھے سنو، جو نبی مکہ میں تھا میں یمن میں کس کس کو ملا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں، مجھے خبر دے رہے ہیں، تو میرا دل گواہی دیتا کہ جو مکہ میں بیٹھ کر یمن کی خبر دے سکتا ہے وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش والے کی خبر بھی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایمان لایا تو اس کی بنیاد علم غیب مصطفیٰ بنی۔ آقا اسلام کا جو علم غیب ہے، جو حضور کے علم غیب کو نہیں مانتے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو ماننا چھوڑ دے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس بات پر پھر میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔
تو یہ آپ کا پھر نام کی وجہ تسمیہ ہوئی، آپ کے نام کی عبداللہ اور عبدالکعبہ۔ آگے چلتے ہیں، پیچھے رہ گیا لفظ ہے صدیق اور عتیق، بولے ذرا کیا ہے؟ صدیق اور عتیق۔ یہ بھی آپ کے القابات ہیں، نام نہیں، نام تو میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ آپ کو دونوں نام کہاں سے ملے؟ یہ بات جو سنا رہا ہوں یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ریٹن شکل میں امام نصفی نے لکھا، کتاب کا نام ہے شرح عقائد نصفی، تمام ہی مسلک اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ کیونکہ سلیبس کا حصہ ہے، جو درس نظامی لوگ کرتے ہیں یہ سلیبس کا حصہ ہے۔ اس شرح عقائد کی آگے شرح ہے نبراس، اس کے حاشیے میں حدیث مبارکہ ہے، اس کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ابا ہریرہ قال اجتمع المہاجر والانصار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتا ہے ایک دن انصار اور مہاجر حضور کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا ابو بکر آج ان سب کی موجودگی میں کوئی عجیب بات سناؤ۔ کیا سناؤ؟ عجیب بات۔ آپ کے لیے بھی یہ عجیب ہے، تو آپ نے فرمایا عجیب بات سناؤ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، عجیب بات سنائی۔ عرض کیا حضور، قال ابو بکر و عیشق یا رسول اللہ، اے میرے آقا مجھے آپ کی زندگی کی قسم، اللہ اکبر۔ عیشق یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کی قسم۔ قسم کھانے کے بعد آگے پھر بات کا آغاز کیا، عرض کیا حضور انی لم اسجد للصنم قط، میں نے کبھی زندگی میں کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ کنت فی الجاہلیہ کذا کذا، میں زمانے جاہلیت میں بھی ایسا ہی تھا، میں نے نہیں کسی بت کو سجدہ کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، میرے والد محترم ابو قحافہ اخذ بیدی وانطلق بی الی الصنم، میں چھوٹا سا تھا تو میں نے ان کی انگلی پکڑی تو مجھے بت خانے لے گئے، وہ صفائی وغیرہ کرتے تھے بت خانے کی۔ تو یہی بات ہو رہی ہے، ابھی اسلام آقا علیہ السلام نے بعثت کا اعلان نہیں کی اس وقت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بت کے سامنے میرے والد نے کھڑا کیا اور مجھے کہا ہاذہ آلہتک، یہ تیرا الہ ہے، فاسجد لہا، اس کو سجدہ کر۔ مجھے وہاں چھوڑ کے تو خود باقی معاملات میں وہ مصروف ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے کھڑا ہو کے تو میں نے کہا کہ سجدہ کرنے کا والد کہہ گئے تو دو باتیں اس سے پہلے کر لیں تو بعد میں سجدہ کریں گے۔ یہ تو کہا گیا کہ میرا خدا ہے، الہ ہے، تو الہ سے تو باتیں کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے پہلی بات یہ کی، قلت انی جائع فاطعمنی، آپ نے کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو آگے سے فلم یجبنی، اس نے کوئی رسپانس ہی کو نہیں دیا، بولے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے اس کی یہ ڈیوٹی نہ ہو، کوئی اور ڈیوٹی ہو۔ تو میں نے کہا انی آر فقسنی، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑے دے سکتے ہو؟ فلم یجبنی، میرے اس سوال کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو مجھے غصہ آ گیا، اخذت صخرہ، میں نے پتھر پکڑ لیا۔ تو میں نے کہا بھی دیکھ انی ملکن علیک، تیرے چہرے پر میں نے مارنا ہی اگر تو نے میرے سوال کا جواب نہ دیا۔ پھر بھی کوئی رسپانس نہیں آیا، وہ ڈرا کوئی نہیں، نہ کوئی موومنٹ ہوئی۔ تو کہتے ہیں بس اسی اسنا میں نے پتھر دے مارا اس کے منہ پہ، تو اس کا منہ ٹوٹ گیا۔ وہ بنا تھا نا اس کا مٹی کا، یہ پتھر کا۔ تو جب گرنے کی آواز آئی تو والد دوڑے دوڑے آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے یہ کام کیا تو انہوں نے تھپڑ رسید کیا میرے منہ پہ، تو مجھے پکڑا ہاتھ سے، فانطلق بی الی الامی، تو میری ماں کے پاس لے آئے اور اخبرہا، ان کو خبر دی کہ تیرے بیٹے نے آج یہ گل گلائے ہیں۔ آگے سے ماں نے کہا داؤ، اس کو چھوڑ، اسے کچھ نہ کو، میں اس سے بھی عجیب بات آپ کو سناتی۔ اللہ یہ اکبر۔ ماں کہہ رہی، انہوں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں کہ جب یہ میرے پیٹ میں اس نے موومنٹ شروع کی تو میں جب آٹا گوندتی تھی
ये आराम से बैठा रहता, झाड़ू देती आराम से बैठा रहता, और कोई काम करती तो ये आराम से बैठा रहता। जो ही मैं बुत के आगे सजदा होने का सोचती या जाती, ये मेरे पेट में अकड़ जाता, अल्लाह मुझे झुकने नहीं देता। 3-4 दिनों में तो मैं ये समझी कि इत्तेफाक है। दिन जब काफी ऐसे गुजर गए तो मैं समझ गई कि इसने मुझे सजदा नहीं करने देना। तो ऐ अबू कुहाफा, जो किसी को सजदा नहीं करने देता, वो खुद कैसे करेगा? वो खुद कैसे करेगा? तो कहते हैं फिर उस दिन की बात भी सुन लो जिस दिन इसका तवल्लुद हुआ। आप घर नहीं थे, मैं अकेली थी। तो कहते हैं समय तो हातिफा, ना जानी मेरे साथ किसी ने सरगोशी की। मेरे कान में आवाज, समय तो हाथ से गैब से आवाज आई, ए अल्लाह की बंदी, या अमत अल्लाह, ए अल्लाह की बंदी, अलग तहकीक बुशरा, ये बात तहकीक है, साबित शुदा है। ये जिस बच्चे का अभी तवल्लुद होने वाला है, बिल वालदिल अतीक, ये पैदाइश से पहले ही जहन्नुम से आजादी का मुइदा लेके आ रहा। इसमें से समा सिद्दीक, आसमानों में नाम सिद्दीक है, मोहम्मद साहिबुन व रफीक, और ये अपनी सोबत और रफाकत मोहम्मद मुस्तफा के साथ रखेगा। यानी वो मोहम्मद नामी बंदे होंगे। तो ये बातें उस दिन हुई। तो इस हदीस से दोनों चीजें आ गई, 3 आगे बल्कि अतीक, सिद्दीक, रफीक। क्या क्या आ गई? सिद्दीक, अतीक और रफीक। ये बात सुनाने के बाद हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, फलम्मा इन कदा कलाम अबू बकर, जो ही हजरत अबू बकर की बात मुकम्मल हुई तो हम सब हुजूर की तरफ देखने लग गए कि अब हुजूर क्या फरमाते हैं। कब्र इसके कि हुजूर बोलते, नज़ला जिब्रील, अल्लाह जिब्रील आ गए और आके कहते, या रसूल अल्लाह, काला सत्ता का अबू बकर ने जो कहा है सच कहा है। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या अली जिंदाबाद। फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक ने जो कहा है सच कहा। ये वो अजीब बात थी। तो सुनाई इसलिए जो रेलिवेंट बात मैंने लेनी थी कि आपके तीनों नाम, तीनों अलक़ाबात वो इस हदीस मुबारक इस रिवायत के अंदर आ गए, अतीक, सिद्दीक और रफीक। रफीक रफाकत से है ना। मिनहाजुल कुरान के जो लोग मुंसलिक होते हैं इस मिशन से, उन्हें भी रफीक कहते हैं। ये बंदा हमारा रफीक है जी, ये हमारा रफीक है, ये हमारा रफीक है। रफीक का मतलब है रफाकत वाला। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आगे तो ये सारी चीजें हो गई, पीछे एक चीज आ गई, वो क्या है? अबू बकर। बोले अबू बकर, ये कुनियत है। कुनियत के बारे में उसूल है। कभी आप उर्दू ग्रामर पढ़े, अरबी पढ़े, तो कुनियत का ये उसूल है कि कुनियत औलाद के नाम से होती है। जैसे मेरा बेटा है, उसका नाम है अब्दुल्ला, मेरा नाम जमील है, तो लोग मुझे मेरे नाम की बजाय, जमील की बजाय यूं बुलाते रहे, अबू अब्दुल्ला। तो ये मेरी कुनियत है। कुनियत होती है औलाद के नाम से। अब अबू बकर, अगर ये जो कुनियत है आपके, इसका माना होगा बकर का बाप, अबू बकर, अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का अबू, अबू अरशद, अरशद का अबू, तो अबू बकर, बकर का बाप। तो आप कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की पूरी नस्ल में देखें, किसी बच्चे बच्ची का नाम बकर नहीं, ना बेटों का, ना बेटियों का, ना पोते, ना पोतियां, नवासे, ना नवासी, किसी का नाम बकर नहीं। तो कुनियत तो औलाद के नाम से होती है, औलाद में से किसी का नाम बकर है ही। फिर आप ग्रामर पढ़े तो उसमें एक उसूल मिलेगा कि बस औकात कुनियत किसी खास वस्फ की वजह से भी आती है। वस्फ ये था। अब ये दोनों लफ्ज अलग अलग कर लेते हैं इसको, अबू और बकर। बोले जरा, अबू और बकर। अबू ये जो लफ्ज है इसका लुग़वी माना है वाला,
کیا معنی اس کا؟ والا والا. اس پر دو دلیلیں دیتا ہوں. ابو کا جو لفظ میں نے ترجمہ کیا والا. حضرت ابو ہریرہ ان کا اصل نام یہ نہیں. ابو ہریرہ کا معنی ہے بلیوں والا. وہ بلیوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، ان کو کھانا کھلانا، دودھ پلانا. تو آقا نے ایک دن فرما دیا ابو ہریرہ ہو بلیوں والے. تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میرے نام سے نہیں کسی نے بھی بلانا، اسی نام سے بلانا ہے جو حضور کی زبان سے نکلا. اسی طرح مولا کائنات کا لقب ہے ابو تراب. سنا نا آپ نے؟ تراب کا معنی مٹی. اگر کنیت اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے تو مولا کائنات کی پوری اولاد میں کسی کا نام تراب نہیں، مٹی نہیں. یہ لقب کہاں سے ملا، کس نے دیا؟ یہ آقا علیہ السلام نے جب ایک دفعہ دیکھا کہ مولا کائنات اپنی قمیض اتار کے مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، پورے جسم پر مٹی پڑی ہے، تو آپ نے فرمایا ابو تراب، وہ مٹی والے. یہ آپ کی زبان مقدس سے نکلا. تو اس سے میرے موقف کی تائید ہوگی کہ ابو کا معنی ہے والا. اب پیچھے رہ گیا بکر. بکر کا معنی کیا؟ بکر کا لغوی معنی ہے اول. کیا معنی ہے؟ اول. بولے نا اول. اولیت، سبقت، پیش قدمی، پہل کرنے والا، یہ سب بکر کے معنی ہے. تو ابو بکر کا معنی باندھے گا پہلے نمبر والا. خلافت میں اول، خلافت میں اول، مرتبے میں کلمہ پڑھنے میں اول، جان آقا پر نچھاور کرنے کا عزم رکھنے میں اول، مال اسلام کی خاطر قربان کرنے میں اول، غار میں اول، حتیٰ کہ مثال کے اندر بھی اول ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. یہ ظاہری خلافت کی بات ہو رہی ہے. اس پر حضور شیخ الاسلام نے بہت کچھ لکھا ہے السیف الجلی کے اندر کہ باطنی خلافت مولا کائنات کے پاس بلا فصل، اور یہ ظاہری خلافت جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلا فصل ہے. مزید آپ پڑھنا چاہیں تو وہ کتاب السیف الجلی کا مقدمہ پڑھ لیں آپ. اچھا آگے چلتے ہیں. تو یہ اس کا معنی ہو گیا ابو بکر. اب اختتام پہ جو بات سنانی ہے وہ یہ اختتام پہ بات سناتے ہیں 22 جمادی الثانی کی مناسبت سے، کیونکہ آپ کا وصال ہے تو یوم وصال کی مناسبت سے. یہ سیرت حلبیہ کے اندر حدیث ہے اور اس کے راوی خود مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں کالا، باتیں سمجھ آ رہی؟ آپ فرماتے ہیں کالا لما حضرت ابا بکر الوفات، جس دن حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا دن آیا، مولا کائنات فرماتے ہیں اقعدنی عند راسہ، مجھے آپ کے سر والی صاحب پہ بٹھایا گیا. ایک حدیث کے لفظ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سر میری گود میں رکھا. مولا کائنات فرما ہے اور کسی کی گود میں نہیں رکھا. بیوی بھی وہاں موجود تھی، بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں سب تھے، مگر سر کس کی گود میں رکھا؟ مولا کائنات کی گود میں. در حقیقت اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کیا؟ ان کی گود میں جب سر رکھا نا حضرت ابو بکر صدیق نے، تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے عمل سے بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھ لو، دکھا دو، آگے سنا دو کہ سر جن کے لیے بنا تھا میں نے انہی کی گود میں رکھا. سر بنا ہی اہل بیت کے لیے، تو ان کی گود میں سر رکھا. اور پھر فرماتے ہیں قال علی، مولا علی فرماتے ہیں مجھے انہوں نے فرمایا یا علی اذا انا مت. یہ آپ آگے وصیت کر رہے ہیں. وصیت کبھی آپ علماء کرام سے پوچھنا وصیت جب کی جاتی ہے تو کس کو کرنی چاہیے. بڑی بڑی کتابیں ہیں فقہ کی، نور الزا ہے، قدوری ہے، کنز ہے، ہدایہ، یہ بڑی کتاب ہے. ان میں لکھا کہ
کہ وصیت کے چیپٹر میں باپ وصیت کرے گا تو بیٹے کو، بیٹا کرے گا تو باپ کو، یا جو قریب ترین کا رشتہ دار وہاں موجود ہوگا اس کو وصیت کی جائے گی۔ اب وہاں بیوی بھی ہے، وہاں بچے بھی ہیں، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، ان میں سے کسی کو وصیت نہیں کی۔ کیوں؟ وصیت کی مولا علی کو۔ اسے پتہ یہ چل گیا کہ ابو بکر صدیق وہ اپنی بیوی بچے بیٹیاں بیٹے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب سے بڑھ کے حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتے تھے۔